غائب کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ مارے جاتے ہیں آل محمد یا تلوار سے یا زہر سے، تیسری کوئی ترکیب نہیں ہے انہیں مارنے کی، ٹھیک ہے نا؟ تو انہیں تلوار سے اور زہر سے بچا دیا، یہ ہے غیبت کا فلسفہ۔ لیکن نہیں، ذرا سا اور آگے وہاں جاؤ تو وہ بیٹا ہی کیا جس کی دلیل باپ کے جملے سے فراہم نہ ہو۔ صفین، سننا صفین کی رات تھی، دیکھو اب میں تھیسس دے رہا ہوں اور اس تھیسس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا۔ صفین کی رات تھی اور پوری رات علی نے تلوار چلائی جنگ صفین میں، اور علی کا بہادر دوست مالک اشتر وہ بھی تلوار چلاتا رہا۔ سب کو معلوم ہے واقعہ سب کو معلوم ہے، واقعہ سب کو معلوم ہے، فقط اشارہ کروں گا۔ دوسرے دن جب علی کے کشتے گنے گئے اور مالک اشتر کے کشتے گنے گئے تو صرف ایک کا فرق تھا، مالک اشتر نے ایک کم مارا، علی نے ایک زیادہ مارا۔ اچھا، مالک اشتر کے دل میں ناز پیدا ہوا کہ میں اپنے مولا سے قریب آ گیا، بس اس ناز کا پیدا ہونا تھا۔ عجیب مرحلہ ہے، اس ناز کا پیدا ہونا تھا۔ مالک اشتر نے منہ سے نہیں کہا، اپنی زبان سے نہیں کہا کہ میرے مولا نے کل ایک مجھ سے زیادہ مارا ہے، دل میں خیال پیدا ہوا۔ گھوڑے علی کہا، مالک اشتر تم جب تلوار چلا رہے تھے تو کیا پشتوں کو اور صلبوں کو دیکھ کے چلا رہے تھے؟ کیا پشتوں کو اور صلبوں کو دیکھ کے تلوار چلا رہے تھے؟ کہا، یا امیر المومنین یہ کیسے ممکن ہے کہ میں پشتیں دیکھوں، صلب دیکھوں، اسلاب دیکھوں؟ میں نے تو بس جو سامنے آ گیا اسے میں نے مار دیا۔ کہا، سنو میری تلوار نے جو سامنے آئے تھے نا سپاہی، ان کی 70 پشتوں تک دیکھا۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اور تقریر اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو جائے گی۔ میری تلوار نے یا میں نے، دونوں جملے موجود ہیں، 70 پشتوں تک دیکھا۔ اگر 70ویں پشت میں کوئی محب اہل بیت موجود تھا، کوئی مومن موجود تھا، تو میں نے تلوار ہٹا لی۔ اب میں علی کا فلسفہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، بھائی سننا، بڑا نازک مرحلہ ہے۔ علی نے فریق مخالف کی 70 پشتیں دیکھی، اور اگر 70ویں پشت میں کوئی مومن تھا تو 69 کافر برداشت کر لیجیے۔ بس میرے دوستو، فلسفہ پہنچ گیا، علی کا فلسفہ پہنچ گیا۔ بھائی یہی تو تھیسس تھا آج کی گفتگو کا۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ یہی تھا کہ 70ویں پشت میں ہے مومن، تو 69 کون ہے؟ کافر۔ 69 کافر برداشت کیے ایک مومن کے لیے۔ علی کی نگاہ میں مومن اتنا قیمتی ہے۔ سمجھ گئے؟ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی غائب ہے۔ اب سنو کہ کیوں غائب ہے، بھئی یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو علی، پھر دوہرا رہا ہوں، علی نے 70 پشتوں تک دیکھا، 70ویں پشت میں مومن تھا، تلوار ہٹا لی۔ 69 کافر برداشت ہے ایک مومن کے وجود کے لیے، ٹھیک؟ اچھا سنو، سارے عالم اسلام نے، فرقے کے بغیر کہہ رہا ہوں، جہاں جہاں مہدی کی حدیث لکھی ہے نا، مہدی آئے گا، سب نے لکھا ہے کہ مہدی کسی کافر کو چھوڑے گا نہیں۔ بس تقریر ختم ہو رہی۔ کیا لکھا؟ سارے علماء نے، کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس نے بھی مہدی کے بارے میں حدیثیں لکھی، رسول کی حدیث لکھی کہ مہدی کسی کافر کو چھوڑے گا نہیں، تو اب مہدی کو انتظار کرنا ہے کہ کافروں کے صلبوں سے مومن نکل آئے، اور خالص کافر رہ جائے تو تلوار اٹھاؤ، ورنہ غیبت رہے گی۔ کو زیارت کربلا کی اہمیت کا پتہ نہ ہو، فرمایا وہ زیارت تو کرنے جائے گا لیکن وہ معرفت حاصل نہیں کر سکے گا۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں، فرمایا جب تو کربلا جاتے ہو تو نیت کیا کرتے ہو؟ اکثر لوگ دعاؤں میں کرتے ہیں، خدا مجھے امام حسین کی زری دکھلا دے، مجھے بین الحرمین دکھلا دے،
مجھے مولا کا رواق روزہ دیواریں دکھلا دے. فرمایا یہ بھی دعا اچھی ہے, جب جاؤ گے یہ دعا قبول بھی ہوگی. ایک مرتبہ مولا کی زری کو بوسہ دو گے, ایک مرتبہ در و دیوار کو بوسہ دو گے, ایک مرتبہ بین الحرمین میں چلو گے, امام کا ذکر کرو گے, یہ بھی ثواب ملے گا. لیکن فرمایا مقام معرفت تب ہے جب تمہاری دعا یہ ہو کہ اے خدا حسین کی زری کی بھی زیارت کرا اور خود امام حسین کی بھی زیارت کرا. آج کتنے مومنین ہیں جنہوں نے خود ذات حسین ابن علی کی زیارت کی ہو. آج کتنے مومنین ہیں جنہوں نے خود امام زمانہ کی زیارت کی ہو. بھائی ہم کیوں نہیں کر پاتے؟ فرمایا کیونکہ نجاستوں سے بھرے ہوئے ہیں. جب تک روح بلند نہیں ہوتا, جب تک اس کی پرواز بلند نہیں ہوتی, فرمایا تب تک زیارتیں نہیں ہوتی. ہم کتنے خواب دیکھتے ہیں, کبھی پیسے والے بن گئے, کبھی کہاں پہ سیر کرنے گئے, کبھی کسی سے ملنے گئے. جب خوابوں میں یہ روح ہر جگہ جا رہی ہے تو حسین ابن علی کی زری کی طرف کیوں نہیں جا رہی؟ جب کہ عشق بھی ہے. پچھلے سال میں ایک مثال دی تھی نا, اگر کوئی بچہ کراچی سے آسٹریلیا چلا جائے پڑھنے کے لیے اور 1 سال گزر جائے, اپنے والدین کو فون نہ کرے, ای میل نہ کرے, کوئی میسج نہ دے, 1 سال کے بعد واپس آئے اور اپنی ماں کو کہے اماں میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, بابا مجھے آپ سے بڑا پیار ہے, تو باپ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے. اگر اتنی محبت تھی تو نے کوئی SMS نہیں کیا, تو نے کوئی ای میل نہیں کیا, پورا سال گزر گیا تو نے مجھے ایک فون تک نہیں کیا, تو جھوٹ بول رہا ہے. محبت کا تقاضا ہے کہ ارتباط ہونا چاہیے, محبت کا تقاضا ہے کہ رابطہ ہونا چاہیے, محبت کا تقاضا ہے کہ دیدار کا تقاضا ہو, کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس سے بات کرنا چاہتا ہے, اسے دیکھنا چاہتا ہے, اسے گلے لگانا چاہتا ہے. فرمایا یہ محبت کا تقاضا ہے. تو یہ کیسا شیعہ ہے کہ 60 سال گزر گئے لیکن ابھی تک اپنے مولا کو نہیں دیکھا؟ یہ کیسا شیعہ ہے کہ 25 سال زندگی گزر گئی لیکن ابھی تک اپنے امام زمانہ کے چہرے کو نہیں دیکھا؟ ہم دنیاوی محبت جس سے کرتے ہیں, کتنے SMS کرتے ہیں, لیکن وہی مولا, وہی آقا جو پردے غیب میں ہے, ہم نے کتنا رابطہ اپنے مولا کے ساتھ محکم کیا, کتنا رابطہ اپنے امام سے بنایا. دیکھیے مقصد ظہور امام کیا ہے؟ ایک ہی مقصد ہے کہ مولا کی حکومت قائم ہو جائے. یہی مقصد ہے نا کہ دنیا میں حکومت مہدوی قائم ہو جائے, اور ہم مولا کو اس حکومت کے قائم کرنے میں مدد کریں. کہ دعا کرتے خدا ہمیں امام کے آوان اور انصار میں شریک فرما. انصار یعنی مدد کرنے والا. تو انتظار کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی بس اسٹاپ پر بیٹھ جائیں اور انتظار کریں بس کب آتی ہے. فرمایا امام کا انتظار ایسے نہیں کرنا کہ مومن ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے امام کب آتے ہیں. فرمایا نہیں. اب جملہ سنیے گا. فرمایا حکومت امام کے قائم ہونے سے پہلے تو خود ایک حکومت قائم کر, تو خود ایک حکومت قائم کر. آپ خود ایک حکومت قائم کریے. پھر آپ سوال کریں قبلہ میں نہ صدر ہوں, نہ وزیر اعظم ہوں, نہ فوج کا جنرل ہوں, میں حکومت بناؤں تو کیسے بناؤں؟ تو کہا ٹھیک ہے, حکومت وہی بنا سکتا ہے جس کے پاس اختیار ہو. جتنا اختیار اتنی حکومت. صدر کے اپنے اختیارات ہیں, MP MNS کے اپنے اختیارات ہیں, ناظم کے اپنے اختیارات ہیں. فرمایا تمہارا اختیار جہاں تک ہے وہاں تک امام زمانہ کی حکومت بنا. اگر گھر میں اختیار ہے تو اپنے گھر میں امام کی حکومت قائم کر. اگر بیٹے کا اختیار ہے تو بیٹے پہ حکومت قائم کر. کہتے قبلہ بیوی نہیں سنتی, اولاد نہیں سنتی, بیٹے نہیں سنتے, بیٹیاں نہیں سنتی, ٹھیک ہے, لیکن تمہارا اختیار تمہارے وجود پر تو ہے. کس نے آپ کو مجبور کیا حسین کی مجلس میں آنے کے لیے؟ کسی نے نہیں کیا, آپ خود آئے. میرا اختیار میرے ہاتھوں پر ہے, ہاتھ بلند ہوتے ہیں. میرا اختیار میری آنکھوں پر ہے, آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. آپ کا اختیار آپ کے کانوں پر ہے, آپ کی زبان پر ہے, آپ بولتے ہیں. فرمایا تمہارا اختیار تمہارے وجود پر ہے. امام زمانہ کی حکومت کے قائم کرنے سے پہلے خود اپنے اعضاء و جوارح پر مولا کی حکومت کو قائم کر. آج مسئلہ یہ ہے کہ میری آنکھوں پر مولا کی حکومت نہیں, میرے ہاتھوں پر مولا کی حکومت نہیں, نوجوانوں کے ذہنوں پر مولا کی حکومت نہیں, ہمارے قدموں پر مولا کی حکومت نہیں. تو پھر اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں. کہ امام فرماتے ہیں ہم ہر مجلس میں آتے ہیں لیکن ہر مجلس سے راضی نہیں ہوتے. فرمایا مولا کس مجلس سے راضی ہوتے ہیں؟ فرمایا جس مجلس میں مومن آئے اور جب رات کو گھر جائے تو اپنے وجود کے اندر کسی تبدیلی کا. سب سے زیادہ مواد اور سب سے زیادہ حدیثیں اس موضوع پر ہمارے فرقے میں پائی جاتی ہیں. اور ایک جلیل القدر عالم نے اس بات کا اعتراف کیا. وہ بزرگ لکھتے ہیں کہ یقیناً ہمارے پاس مہدی کی روایات موجود ہیں
لیکن فرقہ امامیہ میں یہ روایات بکثرت ہیں، اور اس کی وجہ لکھی ہے انہوں نے کہ چونکہ مہدی آل محمد سے خروج کرنے والا ہے، اس لیے آل محمد کو خصوصی توجہ دینی پڑی اس بات کی طرف کہ مہدی کا تعارف کرائیں اور یہ بتلائیں کہ اس کے زمانے میں کیا ہوگا، اس سے قبل کیا ہوگا. اور یہی وہ بات تھی کہ کوئی امام تاریخ مذہب جعفری میں، ہمارا کوئی امام ایسا نہیں گزرا جس سے سوال نہ کیا گیا ہو کہ علامات ظہور مہدی کیا ہیں، مہدی کے ظہور سے قبل وہ کیا صورتحال ہوگی جن صورتوں کے ذریعے ہم معلوم کر لیں کہ امام کا ظہور قریب آ گیا. تو ہر امام نے اپنے اپنے دور میں علامتیں بیان کی، اور اس موضوع پر علماء مذہب جعفری نے متعدد کتابیں لکھی. تو میں آج آپ کے سامنے جو روایات پیش کروں گا وہ علامہ مجلسی کی مشہور تصنیف بحار الانوار سے ہیں. علامہ مجلسی کا سن وفات سن 1111 ہجری ہے، اور آپ نے جن کتابوں سے ان روایات کو جمع کیا ہے وہ سب وہ کتابیں ہیں جو آپ کی ولادت سے 500 سال پہلے کی لکھی ہوئی تھی. ایک مرتبہ آپ حضرات درود پڑھیں. امام حسن کی صاحبزادی سے پوچھا گیا کہ آپ کے خاندان سے جس شخص کا ظہور ہونے والا ہے وہ کب ظہور کرے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا یکون ھذا الامر الذی تنتظرون حتی یبرأ بعضکم من بعض. ظہور مہدی اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک شیعہ آپس میں ایک دوسرے پر تبرہ نہ کریں. وَيَلْعَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک شیعہ آپس میں ایک دوسرے پر تبرہ نہ کریں. وَيَلْعَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. اور شیعہ آپس میں ایک دوسرے کو لعنت نہ کریں. وَيَدْخُلُ بَعْضُكُمْ فِي وَجْهِ بَعْضٍ. اور شیعہ آپس میں ایک دوسرے کے منہ پہ نہ تھوک دیں. وَحَتَّى يَشْهَدْ بَعْضُكُمْ بِالْكُفْرِ عَلَى بَعْضٍ. اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کو کافر نہ قرار دیں. قُلْتُ مَا فِي ذَلِكَ خَيْرٌ. تو راویہ عورت بیان کرتی ہے کہ میں نے صاحبزادی سے عرض کیا کہ یہ تو کوئی خیر کی بات نہیں ہوئی. تو آپ نے ارشاد فرمایا الخیر کلہ فی ذالک عند ذالک یقوم قائمنا فیرفع ذالک کلہ. یہ خیر کا دور نہیں ہے جب ہمارا قائم خروج کرے گا، جب خیر کا دور ہوگا. چھٹے امام کی روایت ارشاد فرمایا کہ یزجر الناس قبل قیام القائم عن معاصیہم بنار تظہر لہم فی السماء. ظہور مہدی سے پہلے پروردگار عالم لوگوں کو ڈرائے گا ایک آگ کے ذریعے سے جو سارے آسمان پر ظاہر ہوگی ان کے گناہوں کی وجہ سے. وَحُمْرَةٌ تُجَلِّلُ السَّمَاءَ. اور ایک سرخی ہوگی جو پورے آسمان کو گھیر لے گی. وَخَسْفٌ بِبَغْدَاد. پھر بغداد میں ایک دھماکہ ہوگا جس سے خلق کثیر مر جائے گی. وَخَسْفٌ بِبَلْدَةِ الْبَصْرَةِ. پھر شہر بصرہ میں ایک دھماکہ ہوگا اور خلق کثیر مر جائے گی. وَدِمَاءٌ تُسْفَكُ بِهَا. اور بے انتہا خونریزی ہوگی ان دونوں شہروں میں. وَخَرَابُ دُورِهَا. ان شہروں کے گھر تباہ ہو جائیں گے. وَفَنَاءٌ يَقَعُ فِي أَهْلِهَا. اور اس کے رہنے والے فنا ہو جائیں گے. وَشُمُولُ أَهْلِ الْعِرَاقِ خَوْفٌ لَا يَكُونُ مَعَهُ قَرَارٌ. اور سارے اہل عراق پر ایک ایسا خوف ہوگا